یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو حضرات مفسرین کرام اس کا جواب اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ تم مجھے اپنی نماز کے ذریعے یاد کیا کرو، میں تمہاری بیماریوں کو شفا دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ تم قرآن کی تلاوت کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں رزق میں برکت دے کر یاد کروں گا۔ تم استغفار کے ذریعے مجھے یاد کرو، کلمہ کلام کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کر کے تمہیں جنت کا پروانہ دے کے تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر والے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء ہیں، یہ آیت کریمہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت کو بیان فرما رہی ہے۔ اور دیکھیں، غلام جو ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، اس کا تو کام ہے نا مالک کا کام کرتے رہنا، مالک کو یاد کرنا، مالک کا ذکر کرنا، مالک کا حکم ماننا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت صرف اتنی بھی ہوتی نا، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو، تو ہمارے اوپر فرض تھا اللہ کو یاد کرنا، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تو ہماری تو ڈیوٹی تھی نا اللہ کو یاد کرنا، ہمارا فرض تھا اللہ کا ذکر کرنا۔ لیکن آگے جو اللہ پاک نے فرمایا نا، اذکرکم اذکرکم، اس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر محبت کرنے کی حد کر دی، فرمایا کہ اذکرکم، اے میرے بندو، تم بندہ ہو کہ عبادت کر کر کے مجھے یاد کرو گے، اور اذکرکم، میں تمہارا رب اور تمہارا خالق ہو کر تمہیں جنت دے دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اور حضرات محترم، اکثر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام آج بھی زندہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت مجدد الف ثانی کو لوگ آج بھی سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو لوگ آج بھی سلوٹ کرتے ہیں، زمانے گزر گئے ہیں، آج بھی لوگ حضرت غوث اعظم کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اپنی محبت رکھتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ایسے ایسے بادشاہ آئے کہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، اور جو ایک دفعہ کہتے تھے نا کہ پانی چاہیے تو 100 غلام چاندی اور سونے کے برتن لے کر پانی لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج ان میں سے کسی بادشاہ کا نام زندہ نہیں ہے، کسی کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، کسی کی قبر کہاں پہ ہے، کسی کا خاندان کہاں پہ ہے۔ ہزاروں بادشاہ آئے اور چلے گئے، مگر مجدد الف ثانی کا نام آج بھی روشن ہے، داتا صاحب کا نام آج بھی روشن ہے، خواجہ غریب نواز کا نام آج بھی روشن ہے، اور حضرت غوث اعظم کا نام آج بھی روشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ رب نے وعدہ کیا تھا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا پھر میں اس کا ذکر دنیا میں عام کر دوں گا،
جو میرا تذکرہ کرے گا میں اس کا تذکرہ مٹنے نہیں دوں گا۔ اور پھر قرآن کا یہ وعدہ کس قدر پورا ہو رہا ہے کہ حضرات قیامت آ سکتی ہے، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے اور چاند کی دمک ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور حضرت غوث اعظم کا نام قیامت تک کسی طرح جگمگاتا ہی رہے گا۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جس نے مجھے یاد کیا میں نے اس کو یاد رکھا، جس نے میرا ذکر کیا میں نے اس کا ذکر دنیا میں عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث سنیں، حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے سعادت مند ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے گا، نور کے ممبروں کے اوپر۔ اب قیامت کا دن کتنا سخت دن ہے، کتنا ڈاڈا دن ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر آگ برسا رہا ہے، اور زمین جو ہے یہ تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یعنی ایک طرف نفسا نفسی کا عالم ہے اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو رب لکڑی کے ممبر نہیں یا لوہے کے ممبر نہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبر عطا فرمائے گا، نور کے ممبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر جو پہلی قوموں کے لوگ ہوں گے نا وہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ اتنی شان والے کون لوگ ہیں، اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے باری تعالیٰ لگتا یہ ہے کہ یہ تیرے پیغمبر ہیں، یہ تیرے نبی ہیں جن کو تو نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا نہیں، یہ میرے نبی بھی نہیں ہیں، یہ میرے رسول بھی نہیں ہیں، یہ میرے پیغمبر بھی نہیں ہیں۔ وہ پھر سوال کریں گے اے باری تعالیٰ اچھا تیرے نبی نہیں، پھر تو ضرور تیرے فرشتے ہوں گے، کہ فرشتے بھی نور کے اور ممبر بھی ان کو نور کے دیے گئے؟ جواب ملے گا نہیں، یہ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ اب لوگوں کی جو حیرت ہے اور جو لوگوں کا استعجاب ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے گا، اور وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ جب یہ تیرے نبی بھی نہیں ہیں، تیرے رسول بھی نہیں ہیں، تیرے فرشتے بھی نہیں ہیں، تو مولا بتا تو صحیح کہ پھر یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں سنو، یہ وہ لوگ ہیں نہ میں نے ان کو نبوت عطا کی تھی، نہ میں نے ان کو فرشتہ بنایا تھا، نہ یہ نبی ہیں نہ یہ فرشتہ ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے یہ میرے محبوب کی امت کے ولی ہیں جن کو میں نے نور کے ممبر عطا فرما دی، یہ میرے حبیب کی امت کے اولیاء ہیں جن کو میں نے نور کے ممبر عطا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر روز اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر اپنی رحمت کی 360 تجلیوں کو نازل فرماتا ہے۔ 360 رحمت کی تجلیاں اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی ایک تجلی جس کو مل جائے آپ اندازہ لگائیں پھر اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ان کا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ
وہ جو عصا تھا اس کے اندر جو کمال ہے وہ کمال کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ کی لاٹھی، اس کے اندر کمال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ دھوپ میں نکلتے ہیں، دھوپ لگتی ہے یا بارش ہوتی ہے، عصا کو اوپر کرتے ہیں تو وہ چھتری کا کام دیتا ہے، اور یہ عصا بکریوں کے پتے جھاڑنے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ اس کو درخت کے قریب کرتے ہیں، یہ عصا خود بخود لمبا ہو جاتا ہے اور درخت سے پتے نیچے جھاڑ دیتا ہے، اور فرعون کے دربار میں اژدہا بن کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ اب یہ ایک عصا ہے، ایک لاٹھی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی چیز ہے، اس میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ حضرت امام راضی نے بڑی خوبصورت نکتہ آفرینی کی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت والی تجلی تھی وہ اس لاٹھی کے اوپر پڑ گئی، اللہ کی رحمت کی تجلی اس عصا کے اوپر پڑ گئی، تو اللہ کی ایک رحمت کی تجلی کا فیض اتنا ہوتا ہے کہ وہ عصا عام عصا نہیں رہتا، عصا ایک کلیمی بن جاتا ہے، کبھی چھتری کا کام کرتا ہے، کبھی پتے جھاڑ دیتا ہے، کبھی اژدہا بن جاتا ہے۔ تو امام راضی ایک طرف یہ لکھ کر دوسری طرف یہ حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اندازہ لگاؤ لکڑی کی اس بے جان لاٹھی کے اوپر جب رب کی ایک تجلی پڑے تو وہ لاٹھی کتنی عظمت اور کتنی کمالات والی ہو جاتی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ رب کے ولیوں کی شان کیا ہوگی کہ رب اپنے ولیوں کے دل کے اوپر ہر روز 360 تجلیوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی ولیوں کی شان کیا ہوگی اور اللہ کے پیاروں کی شان کیا ہوگی؟ یہ ایک عام ولی کی شان ہے، اور جو ولیوں کے سلطان ہیں اور جو ولیوں کے بھی سردار ہیں اور جو ولیوں کے بھی شہنشاہ ہیں، یعنی حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ رب نے حضرت غوث اعظم کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں۔ اور علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس طرح رب نے نبی پاک کو باقی نبیوں کے اوپر فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا تھا نا، اسی طرح رب نے ولیوں کے اوپر مرتبہ عطا فرمایا ہے تو حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اور پھر علماء کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ جس طرح تمام انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے رب نے حضور کو عطا فرمائے، اسی طرح تمام ولیوں میں رب نے سب سے زیادہ کرامات حضرت غوث اعظم کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے، باپ کی طرف سے امام حسن سے تعلق ہے اور والدہ کی طرف سے امام حسین کے ساتھ تعلق ہے، اور 11ویں پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا سے جا کے جڑ جاتا ہے 11ویں پشت میں۔ اب حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور آپ کے وجود میں خون رسول گردش کرتا تھا، نبی پاک کی آل سے تعلق ہے، نبی پاک کی اولاد سے تعلق ہے، اور جس جگہ پھر نبی پاک کی نسبت آ جائے اور نسبت بھی جو ہے یہ ایسی کمال کی آ جائے کہ لا اقسم بہذا البلد، رب نے تو اس مٹی کی بھی قسم کھائی ہے کہ جس مٹی کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کے پاؤں کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے،
رب نے تو اس مٹی کی بھی قسم کھائی ہے. یار سوچو جہاں نبی پاک کے پاؤں مبارک لگتے ہیں رب اس جگہ کی بھی قسم کھاتا ہے. تو جس وجود میں نبی پاک کا خون آ گیا ہے رب نے پھر ان کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے علم دین حاصل کیا. رات کو بھی آپ نے سنا حضرت علامہ صاحب کا بیان. علم دین حاصل کیا اور علم دین 2-4 سال نہیں کئی استادوں کے پاس گئے, کئی شہروں کا سفر کیا, کئی ملکوں کا سفر کیا اور درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا اور فاقے کاٹ کاٹ کے گزارا کیا. آپ سے کسی نے پوچھا اے عبد القادر رب نے آپ کو کتب کا درجہ کیسے عطا فرمایا؟ یہ جو تصوف ہے اس کے اندر مختلف درجات ہیں, ولایت ہے, پھر کتب ہے, پھر غوثیت ہے اور پھر اسی طرح مختلف مدارج ہیں. تو مقام طریقت میں ایک درجہ ہے کتب کا درجہ اور بہت اعلیٰ بہت بلند درجہ ہے یہ. حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ رب نے آپ کو کتب کیسے بنایا؟ تو سنیں حضرت غوث اعظم کا جواب. کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. اے لوگوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ رب نے مجھے کتب کا درجہ کیسے دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال تک نبی پاک کے دین کا علم حاصل کیا اور میں نے 25 سال جب علم دین کو مکمل کر دیا تو علم دین کی برکت کی وجہ سے رب نے مجھے کتب کا درجہ عطا فرما دیا. کتب کا درجہ حضرت غوث اعظم کو ملا ہے تو علم دین کی برکت کی وجہ سے ملا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں, بڑے امتحان آئے حضرت غوث اعظم کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگل میں چلا کاٹ رہا تھا تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک دھوئیں کی طرح کی کوئی چیز ہے اور وہ آ کے میرے سر پہ کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے عبد القادر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں تیرا رب ہوں. اور اے عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی ہے میری, بڑے چلے کاٹ لیے, بڑے نفل پڑھ لیے, بڑی تلاوت کر لی. اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں تیری عبادت سے راضی ہوں اور اب میں تمہیں اذن دے رہا ہوں, چھٹی دے رہا ہوں عبادت سے. اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب تمہیں تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں, اب تمہیں ذکر اذکار کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تم نے راضی کر لیا مجھے عبادت کر کے اور میں نے تمہیں عبادت سے آزاد کر دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے قدم ڈگمگا جاتے اور میرے پاؤں پھسل جاتے اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری کی اور فوراً میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا گیا. میں نے اسے کہا اے لعین تو مجھے شیطان لگتا ہے, میں کیا اور میری عبادت کیا, اس کائنات میں سب سے زیادہ عبادت تو رب کے حبیب نے کی ہے اور رب نے تو حضور سے بھی نماز کو معاف نہیں کیا تھا, حضور کو بھی چھٹی نہیں دی تھی عبادت سے اور تو مجھے ورغلانے کے لیے آیا ہے. آپ نے 3 دفعہ تعوذ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ پڑھا. اب وہ جو شیطان تھا وہ آگ کی شکل میں تبدیل ہوا اور جاتے جاتے کہنے لگا اے عبد القادر اس مقام کے اوپر میں نے کئی ولیوں کو گمراہ کیا ہے, کئی ولیوں کو میں نے یہ وسوسہ لگا کے میں نے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا ہے. اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے, تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. اب غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب سن کے میں نے کہا اے لعین تو دوسرا حملہ کرنے لگا ہے میرے اوپر, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے بچایا ہے تو رب کے فضل نے بچا لیا. مجھے علم نے نہیں بچایا, مجھے بچایا ہے تو رب کی دستگیری نے بچایا ہے, رب کے کرم نے بچایا ہے, رب کے فضل نے بچایا ہے.
حضرات مقام جتنا اونچا ہوتا ہے نا، پھر وسوسے بھی اتنے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، شیطان کے حملے بھی اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ داتا صاحب کے استاد ہیں، آپ کی کتاب ہے تصوف کے اوپر رسالہ قشیریہ، آپ اس میں بڑی بڑی اہم بات لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنے کندھوں کے اوپر چابیاں ڈال رکھی تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا اے شیطان یہ چابیاں کس کی ہیں، یہ کس خزانے کی چابیاں ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ یہ کسی خزانے کی چابیاں نہیں، میں ان چابیوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کو کھول کر میں کفر کی طرف لے جاتا ہوں اور شرک کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو یہ سن کے آپ کہتے ہیں اچھا یہ تیرے پاس چابیاں، یہ تو گمراہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں، یہ اس میں سے کوئی چابی سود والی چابی ہے، کوئی زنا والی چابی ہے، کوئی چوری والی چابی ہے، کوئی بدکاری والی چابی ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی والی چابی ہے، کوئی بے حیائی والی چابی ہے، کوئی جناب والا جو ہے یہ دین سے دور کر دینے والی چابی ہے۔ جب یہ کہا تو آپ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اچھا بتا میرے لیے بھی کوئی چابی ہے اس میں سے، یہ جو چابیاں تیرے پاس کوئی ہے چابی جس کے ساتھ تو مجھے گمراہ کرے؟ تو آگے سے اس کا جواب سنے شیطان کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو چابیاں ہیں، یہ چابیاں یہ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہیں، ان کو تو میں ویسے ہی گمراہ کر دیتا ہوں، یہ چابیاں اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہیں، یہ ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں شیطان سے بچو، اس کے وسوسوں سے بچو، اندھیری رات ہو اور کالا پتھر ہو اور کالے پتھر کے اوپر کالی کیڑی چل رہی ہو، کہتے ہیں جس طرح کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی کیڑی کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ حملے بندے کے ایمان کے مطابق ہوتے ہیں، جتنا آپ کا درجہ بلند ہے حملے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میرے اوپر بھی حملے ہوئے، لیکن مجھے بچایا کس نے ہے؟ بولیں اللہ کے فضل نے بچایا ہے، اور اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ کا کرم مانگنا چاہیے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے علم دین مکمل کر لیا تو میرے استاد اور میرے مرشد حضرت شیخ حماد نام ہے ان کا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بیٹے عبد القادر تو نے علم دین مکمل کر لیا، اب میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے، ایک تحفہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بچے قرآن پاک نادرہ پڑھ لیں تو آمین کہتے ہیں جی آمین ہے، آج ختم ہے، کوئی عالم دین بن جائے تو دستار بندی ہے جی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جب میں نے بھی علم دین مکمل کر لیا نا تو مجھے میرے پیر و مرشد نے بلایا، نام ہے ان کا شیخ حماد، اور بلا کر مجھے ایک جبہ دیا کہ یہ بیٹے تیرا انعام ہے۔ میں نے اس جبے کو کھولا اور کھول کر دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ جبہ پرانا جبہ ہے، نیا نہیں ہے۔ میں نے عرض کی حضرت انعام یا تحفہ تو نیا ہوتا ہے اور آپ نے پرانا جبہ مجھے دے دیا۔ اب سنیے گا حضرت غوث اعظم کا مقام، یہ سن کے آپ کے پیر و مرشد شیخ حماد کہتے ہیں بیٹے عبد القادر اس جبے کو عام جبہ نہ سمجھنا، اسے معمولی جبہ نہ سمجھنا، یہ جبہ کسی عام ہستی کا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا جبہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا جبہ ہے۔ حضور نے یہ امانت حضرت علی شیر خدا کو دی تھی، انہوں نے امام حسن کو دی تھی، انہوں نے امام حسین کو دی تھی، ان سے امام زین العابدین تک پہنچی، پھر چلتی چلتی امام باقر، پھر امام جعفر، اور یہ امانت میرے تک پہنچی ہے۔ اے عبد القادر یہ تیرے تک آنی تھی،
یہ امانت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کا خیال کرنا۔ اور حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے اس جبے کو پہن لیا تو اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے ہر قسم کے پردے کو دور کر دیا، اور میری حالت یہ ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہتے ہیں حضور کے اس جبے کو پہننے کی دیر تھی، ساری کائنات کو میں اس طرح دیکھ رہا تھا جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو میں دیکھ رہا تھا نا، اس طرح رب نے کائنات کی ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے کر دی۔ یہ کس کی شان ہے؟ بولے حضرت غوث اعظم کی شان ہے۔ اور یہ شان عطا کس نے فرمائی ہے؟ رب نے عطا فرمائی ہے، اور رب کے پیارے حبیب نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں ابتدا میں واعظ نہیں کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا، خطاب نہیں کرتا تھا، چونکہ میں اجمی تھا، عربی آتی تو تھی لیکن اتنی نہیں آتی تھی کہ جتنی عرب والوں کو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھا تھا اپنے مصلی پہ، اور کچھ ذکر اذکار، کچھ وظائف پڑھ رہا تھا کہ وظائف پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی۔ اونگ کیا ہوتا ہے؟ نیند اور جاگنے کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اسے اونگ کہتے ہیں۔ نہ بندہ سو رہا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے، درمیانی کیفیت۔ کہتے ہیں میں اونگ رہا تھا کہ کیا ہوا، کرم کر دیا اللہ پاک نے، اور مدینے والے مصطفیٰ خواب میں مجھے اپنا دیدار فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے کہا اے بیٹے عبد القادر، چونکہ حضور کی نسل سے ہیں نا، حضور کی آل سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، کہا بیٹے عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کرتے، تم نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں، اور یہ بغداد کا، عراق کا علاقہ عرب کا علاقہ ہے، یہاں عربی بولنے والے ہیں، اور ایک اجمی بندہ عربی دانوں کے سامنے کیسے گفتگو کرے؟ میرے اندر سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ سن کے حضور مسکرائے اور کہا کہ اے بیٹے عبد القادر ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو نبی پاک نے اپنی برکتوں والا لعاب مجھے عطا فرما دیا، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 4 5 6 دفعہ نہیں، کہتے ہیں 7 بار حضور نے مجھے اپنا لعاب عطا فرمایا۔ پیچھے حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں اے بیٹے عبد القادر منہ کھول، اب میری باری ہے۔ میں نے منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 دفعہ اپنا لعاب مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر برکت کتنی آتی ہے، کتنی برکت آتی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ جب میں واعظ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو میری محفل میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اور اثر اتنا تھا، تاثیر اتنی تھی کہ جب محفل ختم ہوتی تھی تو میری مجلس سے 70 لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، 70 لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، اور لوگ پوچھتے اے عبد القادر اتنا اثر زبان میں، اتنی تاثیر زبان میں؟ تو آپ کہتے یہ تاثیر میری تاثیر نہیں ہے، تو یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کے لعاب کا فیض ہے، بس بولتا ہوں میں، زبان میری ہوتی ہے، فیض گنبد خضرا سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ منبر تو میرا بغداد کی مسجد میں بچھا ہوتا ہے، لیکن فیض جو ہے یہ مدینہ شریف سے نبی پاک کا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ ایک دفعہ واعظ کر رہے تھے منبر کے اوپر بیٹھ کے، تو آپ کے سامنے آپ کے مریدین، تلامذہ، سارے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے بالکل سامنے آپ کے ایک مرید بیٹھے تھے، ان کا نام کتابوں میں آتا ہے حضرت علی بن ہیثمی ان کا نام تھا، وہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے غور کیا کہ علی بن ہیثمی جو ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں، اور ہاتھ باندھ کے عطیات کی شکل میں وہ بیٹھے ہیں، اور آنکھیں بند ہیں اور جھوم رہے ہیں۔ آپ کے مرید علی بن ہیثمی جھوم رہے ہیں۔
یہ کیفیت دیکھی حضور غوث پاک نے. آپ واز کرنے ہیں، تقریر کرنے ہیں، آپ نے اپنی تقریر چھوڑی، منبر سے نیچے اترے اور ہاتھ باندھ کے اپنے مرید کے سامنے عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا منظر، انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ معاملہ کیا ہے. کہ آج تک یہ تو دیکھا کہ مرید استاد کے سامنے با ادب کھڑا ہو، یا فرما بردار بیٹا باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، یا شاگرد استاد کے سامنے با ادب کھڑا ہو. مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہے. علی بن ہیثمی مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم جیسی ہستی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. حالت کیا ہے؟ کیا یہ ہوا کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے بعد جب علی بن ہیثمی جو ہے آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں تو اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو آپ فوراً حضرت غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے اور کہا حضرت آپ میرے سامنے اس طرح کھڑے ہیں، میں تو پہلے ہی بڑا گناہ گار ہوں. اب سنیں حضرت غوث اعظم کا مقام. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اے علی بن ہیثمی، میں تیرے سامنے با ادب اس لیے کھڑا تھا، ذرا سچ سچ ان لوگوں کو بتا، جب تیری آنکھیں بند تھیں تو تمہیں رسول اللہ کا دیدار ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ جب تو اس کیفیت میں بیٹھا تھا تو تمہیں حضور کی زیارت ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ حضور زیارت ہو رہی تھی، حضور کا دیدار ہو رہا تھا. اچھا یہ بتا کہ حضور تمہیں کیا نصیحت کر کے گئی ہیں، بتا ان مجمع والوں کو. اب علی بن ہیثمی کھڑے ہوئے اور مجمع والوں کو خطاب کر کے کہا اے لوگو، حضرت غوث اعظم کے خطاب کے دوران میری آنکھ لگی، نبی پاک نے مجھے اپنا دیدار کروایا اور مجھے کہا کہ اے علی بن ہیثمی، یہ جو عبد القادر ہے نا یہ ہمارا محبوب ہے اور یہ میری بارگاہ میں مقبول ہے. اگر کوئی چاہے کہ اسے میں مصطفیٰ اپنا دیدار کرا دوں تو وہ میرے بیٹے عبد القادر کی محفل سجا کے بیٹھ جایا کرے، اس لیے کہ جو اس کی محفل سجا کے بیٹھے گا اس کے اوپر رب بھی اور میں بھی اپنی رحمت نازل کروں. یہ مقام ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حضرات جب ہم شان بیان کرتے ہیں، کرامات بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ تو فرط عقیدت سے، فرط محبت سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آج کے اس سائنسی دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں عقل دوڑانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا فضول باتیں، کیا بے تکی باتیں، یہ کیا معاذ اللہ جاہلو باتیں والی باتیں کی جا رہی ہیں. مگر یاد رکھیں اللہ اپنے پیاروں کو کتنی شان دیتا ہے، اور یہ جو کرامات ہیں یہ برحق ہیں. ولیوں کی جو کرامات ہیں بولیں یہ کیا ہیں؟ برحق ہیں. اور اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ ولیوں کی کرامات کو دل سے تسلیم نہیں کر لیتا. قرآن کے اندر کئی ایک کرامات کو اللہ نے بیان کیا. حضرت سلیمان کا قصہ نہیں آپ نے پڑھا کہ جب ملکہ بلقیس آنے والی تھی تو آپ نے اعلان کیا کون ہے میرے اس دربار میں جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن، 19واں سپارہ پڑھے، سورہ نمل پڑھے. ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا یا نبی اللہ میں لے کے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں دیر ہو جائے گی، اور ہے کوئی اس سے جلدی لے آئے. پھر پڑھے قرآن رب کا، اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا، ایک محبوب اور مقبول بندہ کھڑا ہوا، اور وہ کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کتنی دیر میں لاؤ گے، میں اتنی دیر میں لاؤں گا. آنکھ بند کر کے ابھی کھولیں گے نہیں، اس سے پہلے ہی میں تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. تو کیا یہ خالی دعویٰ تھا ان کا؟ حضرت عاصم بن برخیاں یہ خالی دعویٰ تھا ان کا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اولیاء کی شان سن کے جو پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کیا بے تکی باتیں ہیں، وہ
اپنے عقیدے کی فکر کریں. یہ رب کا قرآن ہے اور یہ ولی کی شان ہے, یہ خالی دعویٰ نہیں تھا. آگے پڑھیں رب کا قرآن. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ, حضرت سلیمان نے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ تخت وہاں پہ آ پہنچا ہے, تخت وہاں پہ موجود ہے. اور پھر پوچھا کیسے لے کے آئے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی, اے اللہ کے نبی یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے امتی کے اوپر رب کا فضل ہو تو وہ تو تخت لے آئے, تو نبی پاک کے امتی حضرت غوث اعظم کے اوپر رب کا فضل ہو تو پھر رب نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی, حضرت غوث اعظم کو رب نے کتنی اعلیٰ کرامتیں عطا فرمائی ہوں گی. تو ایمان پختہ رکھا کریں, ایمان کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے, ایمان کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے. ولیوں کی محبت, اولیاء کا ادب اور اولیاء کی جو عقیدت ہے یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت غوث اعظم کی محبت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.